الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وماوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال في موضع آخر ليكون للعالمين نذيرا وقال في موضع آخر وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أرسلت إلى الخلق كافة رواه الإمام مسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مل کر پڑھیے بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آج کے مختصر وقت میں جو مسئلہ بیان ہوگا اس کو آپ تحفظ ناموس رسالت کا عنوان دے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ مسئلہ تقریباً عالمی لیول کا بنا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ انڈیا کی ایک ہندو عورت نے جس کا نام سوشل میڈیا پہ نوپور شرما اور ہم کہیں گے انتہائی بے شرما
وائرل کیا گیا ہے، اس نے ہمارے آقا مولا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور حضور کی شان میں انتہائی گھٹیا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدترین گستاخی کی ہے۔ الحمدللہ تعالی پورے روئے زمین کے کلمہ پڑھنے والے تمام ممالک نے اپنے اپنے مقدور بھر اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہاں پہ بھی پچھلے جمعہ ایک ریلی نکلی تھی، جمعہ کے بعد آپ حضرات نے اس میں شرکت فرمائی، لیکن مجرم جب تک اپنے اس جرم کے حوالے سے اس کی تلافی اور ازالہ نہ کرے اور تقاضوں کو پورا کیا جائے تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ جوں کا توں شمار ہوتا ہے۔ ایک عام مسئلہ بھی ہو اس کو حل شمار نہیں کیا جاتا، جب اللہ کے محبوب کا مسئلہ ہو، پوری کائنات کا مسئلہ ہو، تو پھر اس کو اس طرح کی بڑی بدترین خاموشی سے کیوں کر اس کا حل کرا دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے امتی ہونے کے ناطے سے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کے حوالے سے جب ایسے مسائل کا سخت سے سخت نوٹس لیتے ہیں، تو جب مسئلہ اللہ کے محبوب کی عزت و عظمت کا ہو تو اس کے بھی ہمیں پیچ و تاب نہیں کرنا چاہیے، پسو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ خالص ایمان کا مسئلہ ہے، اور جس کو اس کا احساس نہیں گویا کہ ایمان ہی نہیں۔ ایمان کا مسئلہ ہے تو بندہ وہی کرے گا جو اس کے ایمان کا تقاضا بنتا ہے۔ تو خیر، میں نے آج کے اس مختصر وقت میں اس مسئلے کے حوالے سے جو عرض کرنا ہے، جو گزارشات پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ واقعی اس نے بدترین گستاخی کا ارتکاب کیا، اور اس کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس کی سزا بنتی ہے۔ اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اب ٹھنڈ میں ہیں، کلفی بنے ہوئے ہیں، یا گرمی میں پگھلے ہوئے ہیں۔ تو جتنی دیر بیٹھیں ہوشیار ہو کر بیٹھیں، نیند کرنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں، تو جس کام کے لیے اسی کام میں بیٹھیں۔ تو میں ایک جامع معنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی بات، میں بالکل شروع سے بات کروں گا اس حوالے سے، اور میں اپنے انداز میں اپنے طرز پہ بات کروں گا، کیونکہ ہم محض کسی پر یا کسی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرتے، بلکہ دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک یہ کہ محبوب کا دفاع کرو، اور دوسرا یہ کہ محبوب کے دشمن کو دفع کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو پہلی بات اس حوالے سے جو سمجھنے کی ہے اور جس پر انتہائی بہت غور کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ۔ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسی کا نام ہے اللہ۔ مختصر دلیل اس پہ سماعت فرمائیں۔ مصور کے بغیر تصویر کا وجود ممکن نہیں۔ جب تک تصویر بنانے والا نہ ہو تصویر نہیں بن سکتی۔ تصویر تب بنے گی جب تصویر بنانے والا ہو۔
تو بالکل مختصر سی بات ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ مخلوق خالق کے بغیر نہیں بن سکتی، لہذا اس کا بنانے والا آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اپنے ہونے کا ثبوت بھی ذرا مجھے مہیا کریں۔ اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ میں ایک پر لطف بات بھی یہاں پہ ایڈ کر دوں عنوان کی تکمیل کے لیے، سنی ہوئی ہوگی پڑھی ہوئی بھی ہوگی بہت سے حضرات نے، تو جنہوں نے نہیں سنی پڑھی ہوگی چلو ان کے مطالعے میں یہ بات آ جائے گی، اور جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے تو ان کے دل میں مزید پختہ ہو جائے گی۔ یعنی کچے پکے بن جائیں گے اور پکے پکے سے پکے بن جائیں گے، اور جو بالکل اس سے سادہ لوح ہیں ان کے لوح دل پر کوئی چیز نقش ہو جائے گی۔ اس دنیا میں پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کے شروع میں، پہلی صدی کے آخر میں دوسری صدی کے شروع میں، پوری روئے زمین پر فقہ اسلامی کے حوالے سے، قرآن و سنت کے سمجھنے کے ملکہ کے حوالے سے، ملکہ استنباط کے حوالے سے جو سب سے بڑی عظیم ہستی ہے انہی کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یا یہ مشکل ہو تو کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایمانیات پر، اعتقادیات پر، عملیات پر، فقہیات پر ہر حوالے سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، اور اس ذخیرے کو مدون فرمایا، اپنے تلامذہ کی ٹیم تشکیل دی، اور 40 افراد پر دنیا کے چنے ہوئے علماء مختلف علوم کے جمع فرمائے، صبح سے لے کر شام تک سارا دن اور مختلف اوقات میں آپ نے قرآن و سنت سے جو عقائد تھے، جو ایمانیات تھے، جو اعتقادیات تھے، ان کا خلاصہ نکالا، اور جو عملی مسائل تھے، طہارت کے مسائل، پاکی پلیدی کے مسائل، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، علیحدہ چیپٹر قائم کر کے عنوانات سے علیحدہ مستقل ایک لسٹ بنا دی امت کو، کیونکہ ہر بندہ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے، استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو آپ نے سب سے عظیم کام کیا۔ اس لیے دوسری صدی کے سب سے بڑے مجدد کا نام ہے امام ابو حنیفہ۔ مجدد سے بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مجدد، ایک ہوتا ہے محیی، اور اس سے اوپر ہے مؤسس۔ آپ مجدد فقہ اسلامی نہیں، کیونکہ فقہ اسلامی علم کے حوالے سے، ایک فن کے حوالے سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا کہ آپ اس کو تر و تازہ کرتے۔ محیی کا لفظ بھی اس میں نہیں آتا، بلکہ مؤسس کا لفظ آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ طریقہ استنباط جس امام نے رکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ لہذا مجدد اسلام سے بڑھ کر، محیی دین سے بڑھ کر وہ مؤسس فقہ اسلامی ہیں، تاسیس فرمائی فقہ اسلامی کی۔ تو امام اعظم نے جہاں فقہیات پر آپ نے بحث فرمائی، ایمانیات پر بھی آپ نے بحث فرمائی، اس پر مستقل کتاب لکھی، فقہ اکبر کے نام سے آپ کی کتاب ہے عقیدے کے موضوع پر، اور اس کی شروع ہیں شرح فقہ اکبر کے نام سے ملتی ہیں۔ تو آپ نے صرف تحریراً اس حوالے سے دین اسلام کی خدمت نہیں کی، بلکہ فرمایا روح زمین کے جتنے بدعقیدہ بد مذہب اہل باطل ہیں آؤ میرا سامنا کرو۔ آمنے سامنے بھی سبحان اللہ تسلی کرائی، توڑ فرمایا، اور نبی کی عظمت کے جھنڈے بلند فرمائے، اور ہر موضوع پر آپ کے اس حوالے سے مباحثے موجود ہیں۔ جس
اس وقت جس حوالے سے ہمیں ایک بات چاہیے میں وہ پیش کر رہا ہوں. ایک گروہ ہے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، خالق کائنات کے وجود کا منکر ہے. وہ کہتے ہم بس خود ایسے بن گئے. جی ہم خود، مطلب ہے نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے. جی ذرا تسلی سے سنیں، ذرا غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ گیا ہوں. ایسے ہی بن گئے ہم. جو ایسے ہی بن جائے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے. آپ کی بھی کیا بات ہے چپ کی؟ آپ نے نمائندگی کر دی، ان کی بھی کیا بات ہے تائید کی؟ خیر، یہ گروپ تھا، یہ کہتا تھا ہم ایسے بن گئے، کوئی ہمارا بنانے والا نہیں. ہمیں کوئی یہ مسئلہ سمجھا دے. آپ نے فرمایا کہ خادم حاضر ہے. ٹائم رکھ لیا گیا، اور یہ قدرتی بات ہے بھئی بیان پہ اتنا لوگ نہیں آتے جتنا مباحثے میں جو ہے نا شرکت کرتے ہیں. 11ویں شریف کی محفل ہو، میلاد شریف کا جلسہ ہو تو ہمیں نیچے لکھنا پڑتا ہے. لنگر کا بھی وسیع انتظام ہے، تو کوئی اوپر دیکھ کر آتے ہیں، کوئی نیچے والی سطر کو دیکھ کر آتے ہیں. سبحان اللہ، مجمع بن جاتا ہے، جلسہ بن جاتا ہے. لیکن مباحثے کے موقع پر ان باتوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ جمع ہو گئے. وہ جو منکر خدا تھا وہ بھی آ گیا. امام اعظم دیر سے تشریف لائے خود، جی تاخیر کر کے، کیونکہ آپ نے اپنی تاخیر کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا تھا. جب بحث کا وقت ہوا اور بحث شروع ہونے کا ٹائم آیا تو اس منکر خدا نے اس نے سوال اٹھایا. میں سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ تاخیر سے کیوں تشریف لائے، ٹائم سے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا سوال حق ہوتا ہے، جواب اس کے مجیب کا ذمہ ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک تمثیل ذکر فرمائی، واقعہ نہیں. فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا، تمثیل واقعہ نہیں. لیکن بحث کے موقع پر ایسی پھرتی چاہیے ہوتی ہے جو مخالف کو چت لٹا دے اور پھر بعد میں اس کو پتا چلے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو آپ نے واقعات کے طور پر نہیں بلکہ آپ نے تمثیل کے طور پر فرمایا میاں یہ بتاؤ، ایک بندہ دریا کے پار ہو، دریا کا پل نہ ہو، تیرنا بھی نہ جانتا ہو، کشتی کے ذریعے اس نے دریا کو عبور کرنا ہو، وہ آئے پٹن پہ. پٹن کہتے ہیں کشتی کے اڈے کو، پاک پٹن شریف دریا تھا کسی دور میں، اور یہاں پہ اڈا تھا، اس کا بندرگاہ تھی. جی سمندر کی بندرگاہ ہوتی ہے، دریا کا پٹن ہوتا ہے، بس کا اڈا ہوتا ہے، نمازیوں کے لیے مسجد ہوتی ہے اور تقریر کے لیے اجتماع ہوتا ہے. میاں یہ بتاؤ کہ ایک بندے نے دریا کی پرلی طرف سے اورلی طرف آنا ہو، پل نہیں ہے، تیرنا نہیں جانتا، اور کشتی کے ذریعے اس نے آنا ہے، کشتی آئی نہیں، بڑا پریشان تھا میں کیا کروں. سوچ رہا ہے کہ بھئی میں ٹائم سے نہیں پہنچوں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگلے کام ڈسٹرب ہوں گے. اتفاق سے اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک درخت جو کھڑا ہوا تھا وہ خود بخود کٹ گیا. عجیب بات دیکھی اس نے، درخت کٹ گیا، اس کی چھال اتر گئی. کھال، کھال جانور کی ہوتی ہے، چھال درخت کی ہوتی ہے. پھر اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے خود بخود، رندہ بھی لگ گیا اس کو. عجیب بات یہ ہے کہ نہ کوئی کاٹنے والا ہے، نہ کوئی پھٹے بنانے والا ہے، نہ کوئی رندہ لگانے والا ہے. پھر پھٹے بننے کے بعد سائز بھی خود بخود بنتے گئے، یہ بڑا بن رہا ہے، یہ چھوٹا بن رہا ہے، یہ میڈیم سائز بن رہا ہے. پھر وہ اٹھ کر جڑ گئے، وہ بن گئی جی کشتی، اور بن گئی خود بخود. بندہ خوش ہو گیا کہ اب میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گا. وہ کشتی میں بیٹھا، اس کا چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کشتی چل پڑی. اس نے اس کو پرلی طرف پٹن پہ پہنچا دیا. تو بتاؤ جب ایسی صورت ہو تو اس کو دیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
وہ بندہ بیچارہ ہے تو مجبور، کیا کرے، بس قدرتی بات تھی، یہ انتظام ہوا تو پھر وہ آیا، تو دیر ہو سکتی ہے، اس کو نہیں ہو سکتی، دیر تو ہو سکتی ہے، اس نے کہا۔ لیکن امام صاحب، آپ امام المسلمین کراتے ہیں، پوری دنیا کے پیشوا ہے، بات آپ نے ایسی کر دی جو مقتدی بھی نہ کرے۔ جی آپ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں، جی آپ علامہ ہیں، فاضل ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، قرآن پہ عبور ہے، تفسیر پہ عبور ہے، حدیث پہ عبور ہے، اور ملک کا استنباط رکھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بات ایسی کر دی جس کو عقل ہی تسلیم نہ کرے۔ وہ فرمایا میں نے کون سی بے عقلی والی بات کی ہے؟ کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی درخت خود بخود کٹ جائے، اور یہ بھی کوئی بے وقوف سے بے وقوف بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی چھال بھی خود اتر جائے، ہے پھر کوئی اس کو چیرنے والا نہیں، پھٹے بھی خود بن جائیں، رند لگانے والا نہیں، وہ صاف بھی ہو جائے، پھر پھٹوں کا سائز بھی بنتا جائے اور خود بخود بنتا جائے، اور اٹھ کر وہ آپس میں چپک جائیں، جڑ جائیں، اور کشتی کی شکل اختیار کر جائیں۔ اور سب سے بڑی احمقانہ بات جو ہے، چلانے والا کوئی نہیں، ملاح کوئی نہیں، کشتی جو ہے سواریوں کو لے کر چل پڑے، میری تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا دماغ ٹھکانے لگا، اس نے کہا کون سا دماغ؟ اس نے کہا آپ نے جو سیکھنا سمجھنا چاہتے تھے، بحث تو تم نے خود مکمل کر دی، جی اب تو بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی، خود تو نے نمٹا دی۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ فرمایا خدا کے بندے، خدا کا بندہ تو خیر نہیں کہا ہوگا، خدا کو جب مانتا تو خدا کا بندہ ہوتا، تو منکر خدا ہوگا۔ فرمایا جب تو تسلیم کرتا ہے درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، اس کی چھال خود بخود نہیں اتر سکتی، اس کے پھٹے خود بخود، آپ کو بھی بلوانا پڑے گا، خود بخود نہیں بول رہے، اور رندہ ان کو خود بخود نہیں لگ سکتا، سائز ان کا خود بخود تیار نہیں ہو سکتا، اور خود بخود جڑ نہیں سکتے، خود بخود اٹھ کر دریا میں کھڑی نہیں ہو سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، اور خود بخود کشتی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے، تو مجھے سمجھا دے۔ سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے جاتا ہے، جی ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک درخت بھی ہے تو اس کی ٹہنیاں بڑی ترتیب سے ہیں، اس کے پتے سبحان اللہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر درخت کے پتوں کی اپنی اپنی شکل ہے، وہی درخت وہی پتے دے گا۔ ٹالی کا درخت کبھی نیم کے پتے نہیں اٹھاتا، جی یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، تو خود جب یہ تسلیم کرتے کشتی بھی نہیں چل سکتی بغیر کشتی چلانے والے کے، تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا بغیر بنانے والے کے۔ تو پہلی بات یہ طے ہوئی اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، جی اس کا وجود مانے ہونا برحق ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ۔ جی کوئی شوق سے کہے، چلو کوئی تکلیف سے کہہ دے، اللہ، اسی کو کہتے ہیں اللہ۔ تو کائنات کا بنانے والا ہے۔ ایک بات یہ سمجھی، دوسری بات یہ سمجھے ہے بھی صحیح ہے بھی ایک، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ حج کا مہینہ ہے، حج کے مسائل چل رہے تھے، اسی کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہے بھی صحیح اور ہے بھی ایک۔ اس پر بھی ایک مختصر بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں 2 وزیر اعظم چل سکتے ہیں؟ آپ چلا دیں تو آپ کی کرامت ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹا سا ملک ہے، میں ملک کی بات نہیں کرتا، صوبے پہ آئے، ایک صوبے میں 2 وزیر اعلیٰ کام چلا سکتے ہیں؟ جی چلو نیچے اتر آئیں، جی ایک ضلع میں 2 ڈی سی او ہو سکتے ہیں؟ اگر بنا دیے جائیں،
وہ کہے گا میں یوں چلاؤں گا، دوسرا کہے گا میں یوں چلاؤں گا۔ تو کئی خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ سورج کو میں ابھی نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ذرا دیر کرو، کیا کرو؟ دیر کرو۔ ایک کہتا کہ میں اس بندے کو بیمار کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں صحت دینا چاہتا ہوں۔ ایک کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس خاتون کو میں بچہ دوں، دوسرا کہتا نہیں میں اس کو باندھ رکھنا چاہتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا لڑائی ہو جاتی جی۔ دو حاکم ایک ملک میں لڑ پڑے تو ملک کی خیر نہیں جی۔ تو جو دو خدا ہوتے اگر تو وہ لڑ پڑتے تو کائنات کی خیر نہ ہوتی۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیں، لڑ پڑتے جی تو ایک غالب ہوتا ایک مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہو وہ خدا ہو سکتا ہی نہیں۔ لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہے بھی صحیح اور ہے بھی ایک۔ چلو ایک بول دے، ایک ایک صف میں بات کوٹا پورا ہو جائے گا، فرض تو سب کا بنتا ہے جی۔ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ، اور ہے بھی وہ ایک۔ ایک بھی ایسا کہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ سبحان اللہ، اس ایک نے ہر چیز میں اپنے ایک ہونے کی نشانی بھی رکھ دی ہے، اپنے ایک ہونے کی نشانی بھی رکھ دی۔ کیسے نشانی رکھی ذرا اس پر غور فرمائیں۔ دل کے دریچے کھلتے ہیں، نور پیدا ہوتا ہے، بنانے والے کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر دل میں سینے میں ٹھنڈ پیدا ہو جاتے ایمان والی۔ اس نے نشانی رکھ دی ہر چیز میں۔ مولا علی نے اپنی زبان مبارک میں اس کو بیان فرمایا، اس کی تشریح بیان فرمائی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ۔ ظہوری کا کلام ہوتا پنجابی والا سارے لوٹ پوٹ ہوتے، شیر خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں، پیران پیر کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ظہوری کے کلام پہ خوش ہو نہ ہو، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ سنی جماعت تو نبی کی شان پہ خوش ہونے کے لیے بنی ہے، میں صرف اہمیت کی بات کر رہا ہوں جی۔ مولا علی کا کلام ہے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، معنی سمجھ آئے یا نہ، بات تو کی ہے تو اونچی کی ہوگی، شیر خدا نے اپنی شان کے مطابق بات کی ہوگی، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کلام فرمایا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد۔ فرمایا ہمیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، ایک ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس بھی چیز کو دیکھو اس میں یہی دلیل موجود ہے۔ میں مولا علی کے اس کلام کا مطلب جو ہے وہ ایک جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بھی جلدی جلدی سن لیں۔ جلدی جلدی تب سنیں گے جب جلدی جلدی جاگیں گے۔ میں تقریر کروں آپ نیند کریں، پھر تو بات نہ بنی نا۔ جلدی جلدی ہوشیار ہو جائیں، بات بالکل مختصر کرنی ہے۔ یہ ایک کلیہ بیان کیا میرے پیر نے، آپ کے پیر نے، مرشد علی نے، مرشدوں کے مرشد نے، منبع ولایت نے۔ آپ نے جو بات بیان فرمائی وہ ایک کلیہ بیان فرمایا۔ کلیہ یہ ہے، آج ہماری زبان میں اس کلیہ کو یوں بیان کرتے ہیں، کثرت قلت پہ منتج ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ لفظ مشکل ہے تو توجہ تو زیادہ چاہیے نا، پھر اسی لیے تو میں نے کہا جلدی جلدی جاگیں۔ چلو اب مولا دیتا ہوں، جاگ گئے یا نہیں جاگ گئے؟ بولو کیا کہا میں نے؟ کثرت قلت پہ منتج ہوتی ہے۔ مطلب ہے کوئی مخلوق کو کوئی بھی کسی قسم کی اس کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہوں، اس کثرت کو پیچھے کی طرف دیکھتے جاؤ، آخر میں جب جاؤ گے تو ان کا مرکزی فرد ایک بنے گا۔ مرکزی فرد ایک بنے گا۔ آم کا درخت ہے بھائی، 5000 آم لگا ہوا ہے۔ یہ پکا آم پہلے تھا کچا، کچا آم تھا اچاری، اچاری تھا املی،
इमली थी बूर, बूर था फूल, फूल था कली शगुफा, और वो निकली टहनी से, टहनियां निकली तने से, तना निकला पौधे से, पौधा निकला कोंपल से, कोंपल निकली गुठली से। ये जो 5000 आम हमने देखे, उसके हमने लाखों पत्ते देखे एक पौधे पर। पीछे ये कसरत हो गई, पीछे इसको धकेलते जाओ, ये क्या था, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, आखिर में एक गुठली बचेगी। इंसान कितना है? अरबों में है जी। मर्दों शुमारी नहीं पेश करनी, मैं सिर्फ मसला पेश कर रहा हूं। इन सब को पीछे की तरफ देखो। हम बने हुए हैं, हम बने अपने मां बाप से, वो बने अपने मां बाप से, वो बने। सिलसिला तवील है, वक्त कलील है, जरा थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है। वो बने अपने मां बाप से, वो बने अपने मां बाप से। सिलसिला पहुंचा हजरत हव्वा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। हजरत हव्वा बनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक से। आखिर में फर्द कितने बचे? मौला अली यही फरमाना चाहते हैं कि किसी भी कसरत को ले लो, उसको पीछे धकेलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जब मरकज में पहुंचोगे तो उसका आखिर में जो फर्द बचेगा वो एक बचेगा। फरमाया सारी चीजों पर गौर करो, आखिर में हर चीज का फर्द एक बनता है। वो एक क्यों बनता है? जो एक था उसने अपने एक होने की निशानी रख दी। ये बात समझ आ गई? अल्लाह है, बनाने वाला है, उसी को कहते हैं अल्लाह जी। और है भी एक। शहद मीठा होता है कि फीका? मुझे पता होता मैं ले आता, चखा देता आपको। चलो अम्बली तफसीर बन जाती। कौन नहीं जानता शहद मीठा होता है? लेकिन शहद की मक्खी जो फल चूसती है, जो फूल का रस चूसती है, जो दरख्तों के रस को अपने पेट में जमा करती है, पूछना चाहता हूं क्या सारे फल मीठे हैं? सारे फूल मीठे हैं? सारे दरख्त मीठे हैं? कोई कड़वा, कोई मीठा, कोई फीका जी, कोई कसीला, कोई किसी जायके का, कोई किसी जायके का। लेकिन हमने नहीं सुना कि माखी शहद, कुछ माखी कहते हैं, कुछ शहद कहते हैं जी, कहीं पे खट्टी मीठी हो है, किन्नों के जायके की हो जी, कहीं पे कड़वी बन जाए, कहीं पे फीकी बन जाए, बल्कि शहद हमेशा निकलेगा मीठा। दलील है इस बात की, अगर बनाने वाला एक ना होता तो जायके कई बन सकते थे। जायका हमेशा एक बताता है, बनाने वाला एक है, एक है, एक है। इसी पर हमारे मुर्शिद ने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ओ हेक है, हेक है, हेक है। 3 दफा फरमाया ताकीदन। शरीयत दे त्राए यानी अदब कामिल। 3 दफा कह दो तो बात मुकम्मल। 3 तलाकें दे दो तो सुलो खत्म, क्योंकि अदद मुकम्मल हो गया। तो 3 दफा फरमाया इस हिकमत के पेश नजर बात बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। तफसीर कर रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद की, और मतन में मसा औकात एक लफ्ज होता है जो वजाहत तलब होता है, वजाहत कर रहे हैं। ये सिर्फ अहद नहीं, ये है अहदुन, अहदुन, अहदुन। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अहद। अल्लाह एक है, एक है, एक है। ओ हेक्के, हेक्के, हेक्के। काश कि मैं यह तकरीर देहात में सराय की जुबान में कर रहा होता तो सारे समझ जाते। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर कंजूसी क्यों करते हैं, बोखल क्यों करते हैं? रब की शान को वोट देने में तो बोखल ना करो कम अज कम। जब समझ आई बैठे तो मिन्नत क्यों करा रहे मुझसे? ओ हेके, 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 दम दम हूं हेक दी सेके, जेड़ा हेक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। ये बात हो गई मुकम्मल।
کائنات کا بنانے والا ہے، اسی کا نام ہے اللہ، اور ہے بھی ایک، وحدہ لا شریک۔ اگلی بات سمجھو، اس نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا، اسی سلسلے کو کہتے ہیں نبوت۔ اس سلسلے کے فرد کو کہتے ہیں نبی، اور جس نبی کو وہ اپنے پاس رکھے اس وقت تک وہ نبی ہوتا ہے، اور جب اس کو بھیج دے تو پھر وہ بن جاتا ہے رسول۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا، مبعوث، جب بعثت کر دے پہلے نبی ہوتا ہے پھر بن جاتا ہے نبی کے ساتھ رسول۔ یہ سلسلہ بھی ضروری تھا، یہ سلسلہ بھی، بولو، اس سلسلے کے بغیر مخلوق کو کچھ ملنا ناممکن تھا۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ دے نہیں سکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ لینے والے اس سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو دے سکتا تھا لیکن یہ اس سے لے نہیں سکتے تھے، لہذا جب براہ راست کسی سے نہ لیا جا سکے تو درمیان میں کسی کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی، کھیت کو پانی پلائیں تو پانی تو ہوتا ہے دریا کا، سمندر کا، دریا کا، تو دریا سے سیدھا پانی کیوں نہیں پلاتے کپاس کو؟ جی، کیا دریا کہتا ہے میں پانی نہیں دے سکتا؟ آتا ہی سارا اسی سے ہے، تو دے کیوں نہیں سکتا؟ وہ دے سکتا ہے، لیکن کپاس کی یہ پودا کمزور سا، اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو خش و خاشاک کی طرف بہہ جائے گا، فصل تباہ ہو جائے گی۔ لہذا تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کسی کو رکھو۔ اس کو چھوٹا بنایا گیا، یعنی چھوٹے سے مراد ہے اس کا کچھ فیض لیا گیا، نہر کی شکل دی گئی۔ نہریں ہیں رحیم یار خان میں، آپ کو سامنے کرانی پڑے گی نہیں تو۔ جی، یہ ہمارے شہر کا خاص ہے، 5 نہریں گزرتی ہیں اندر سے، انشاءاللہ جو نبی کا غلام ہوگا 5 نہریں ملیں گی جنت میں اس کو۔ چلو میں وہ نہر یاد دلا دوں آپ کو۔ نہریں کہاں سے نکلی؟ دریا سے۔ اب ان نہروں سے براہ راست کپاس کی فصل کو پانی دیں تو کپاس کی فصل میں پھر بھی طاقت نہیں، لہذا اس سے نکالیں گے چھوٹی نہر، تو چھوٹی نہر سے پھر نکالیں گے مائنر، اور فصل بالکل کمزور ہو، جی، انگوری ہو پیاز کی، تو اگر پورا مائنر کھول دیں وہ تو اڑ جائے گی، لہذا بنانی پڑے گی ندی۔ تو جب براہ راست لینے کی صلاحیت نہ ہو تو درمیان میں کسی کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تو دے سکتا تھا، وہ آج سے پاک ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تو قوی ہے، وہ تو متین ہے، وہ تو ذو القوہ ہے، وہ تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، لیکن اگلوں میں تاب نہیں تھی، لہذا اس نے مہربانی فرمائی کہ ان کمزوروں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک مقدس سلسلہ رکھا، اسی کو کہتے ہیں سلسلہ نبوت، یعنی ایسی مخلوق رکھی، پاک مخلوق جو لینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، آگے مخلوق کو دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، لہذا نبی کا ہونا بھی ضروری۔ اس نے نبی بھیجے، میں جو اگلی بات کر رہا ہوں، اس نے نبی بھیجے، اس نے نبی بھیجے، جو اس پر ایمان نہ رکھے اس کا بھیجا نکالا جائے گا، سزا دی جائے گی، وہ کافر ہے، دائمی کفر، دائمی عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوگا۔ اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، میں بھی بار بار کوشش کروں، آپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ، ہے بھی صحیح اور ہے بھی ایک بھی حقیقی، وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، ذویل العقول مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا، رائج فرمایا، اسی کو کہتے ہیں سلسلہ نبوت و رسالت۔ لہذا توحید کی طرح نبوت پہ ایمان رکھنا بھی ضروری، سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں
سب سے عظیم ہستی، سب سے عظمت و شان میں بڑھ کر ہستی، تاجدار بریلی کی زبان میں سب سے اولا، سب سے اعلی، سب سے بالا، سب سے والا، سب سے اونچا. پھر تو دیا ہوا ذرا کو ٹیسٹ تو دے مجھے، پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دوسرے نبی ہیں تو حضور سید الانبیاء ہیں، دوسرے رسول ہیں تو حضور سید الرسل ہیں. یوں سمجھے دوسرے نبی رسول معجزے لے کر آئے، میرا نبی سراپا معجزہ بن کر آیا. حضور نبی ہیں. بولو، جس طرح اللہ کے بارے میں بات کی تھی، اب اللہ کے محبوب کے بارے میں بات کرو. نبوت کا سلسلہ ہے، برحق ہے. اس سلسلہ نبوت میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو حضور اپنی نبوت میں ممتاز ہیں دوسرے نبی رسولوں سے. یعنی نبوت کے حوالے سے جو امتیازی شانیں ہیں حضور کی، حضور کو ہی حاصل ہیں، دوسرے کو نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور آخری ہیں، زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں. حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. اسی کو کہتے ہیں خاتم النبیین، اور اس شان کو کہتے ہیں ختم نبوت. ولیکن رسول اللہ واہ جی سبحان اللہ. سنی جماعت کو آفرین ہے، سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو، دعائیں دیتے ہیں ان کی خدمات کو کہ انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ ہر بندے کو روزانہ سنایا، صبح شام سنایا، دن رات سنایا، سمجھایا. ختم شریف پڑھتے ہو جی؟ یہ پچھلوں کو شبہ ہو تو میں دلیل پیش کروں. سن نہیں بیٹھے ہو، سمجھانے کی تو ضرورت نہیں، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں پڑھتے ہو ختم شریف؟ تو ختم شریف میں ایک آیت ہے چومنی والی. جب تک وہ نہ ہو سنی اس کو ختم سمجھتا نہیں. سنی ختم اس کے بغیر ختم کو ختم سمجھتا ہے. اپر پنجاب میں بڑھیا لے آئی مولوی صاحب کو، جمعرات ہے ختم شریف پڑھنا ہے. آ گیا، پلیٹ رکھی آگے، پڑھو مولانا. تھوڑی دیر ہلتے رہے، کچھ پڑھتے رہے. برحمتک یا ارحم الراحمین دعا کر دی، مئی ختم ہو گیا. اٹھایا، جوتا مالش شروع کر دی. او مئی اچھا اعزاز دیا تو نے مہمان کو. میں تو مسجد میں ٹھیک بیٹھا تھا، مجھے اسی لیے لے آئی، بے عزتی کر رہی ہے جوتے. اس نے کہا میں جس کام کے لیے لائی وہ تو کیا نہیں تم نے. اس نے کہا ختم شریف تم نے کہا میں نے پڑھ دیا. اس نے کہا نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو مجھے بتاؤ وہ چومنے والی آیت کہاں گئی؟ وہ نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے تم ختم کرنے والے ہو، ختم پڑھنے والے نہیں ہو. یہ جو چومنے والی آیت ہے نا، یہ آیت ختم نبوت ہے. لہذا ہم ختم شریف کے ہر موضوع پر، ہر موقع پر، ہر محفل میں، ہر اجتماع میں اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ حضور کی نبوت کے بیان کے ساتھ ساتھ حضور کی ختم نبوت کا بیان بھی ساتھ ہوتا رہے. تو سب سے زیادہ ختم نبوت کا پہرا دینے والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ کول خانی ہو تو ہم تو اسے بھی ختم نبوت کانفرنس بنا دیتے ختم شریف پڑھ کر. اور پڑھتے ہو یہ آیت ختم میں یا نہیں؟ چھوٹی بڑی محفل ہو، ہر ایک محفل میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو حضور نبی بھی ہیں، اور حضور کا خاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین بھی ہیں. امتیاز مزید سنیے، میں مختصر عرض کروں، سمیٹوں اس مسئلے کو بیان میں. دوسرے تمام نبی ایک زمانے کے نبی، ان کی نبوت زمانے سے، وقت سے محدود اور متعین.
محدود، اور ہر نبی رسول ایک قوم کا رسول، ایک قبیلے کا رسول، ایک انسان کے خاص گروہ کا رسول، اور ایک علاقے کا رسول. جی کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی چک کا، کوئی کسی ملک کا. روئے زمین کا صرف حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے، پوری روئے زمین کے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک خاصہ یہ ہے، آپ کی نبوت کسی زمانے سے محدود نہیں، کسی جگہ سے محدود نہیں، کسی انسان کے ایک گروپ اور قبیلے سے محدود نہیں، اور بلکہ روئے زمین کی مخلوق سے بھی محدود نہیں. اللہ جس جس کا خدا ہے، رب ہے، حضور اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضور نبی ہیں بھی آخری خاتم النبیین، اور ہے بھی پوری کائنات کے رسول، جمادات کے، نباتات کے، حیوانات کے، اربع عناصر کے، موالید ثلاثہ کے، اطراف اربع کے، جہات ستہ کے. یعنی یہ میں اس کو کیا سمجھا سکتا ہوں آسان کر کے. یہاں ہم بیٹھے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو 6 سمتیں بنتی ہیں، 6. ایک ہو گئی ادھر، ایک ہو گئی، چلو ادھر والے بول پڑو، ایک ہو گئی آگے، ایک ہو گئی پیچھے، ایک ہو گئی نیچے. اب تصور کرو جب سے مخلوق بننا شروع ہوئی، ادھر جتنا بنی تھی بن رہی ہے بنے گی، ادھر کو جتنا بنی تھی جتنا بن رہی ہے بنے گی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جب سے بننا شروع ہوئی، بن رہی تھی بن رہی ہے بنتی رہے گی. ان سب کے ایک ایک فرد کا جس کو نبی رسول کہا جائے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. زمین والوں کے بھی رسول، آسمان والوں کے بھی رسول. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی قوم یا قبیلے کا نہیں، میں سب نسل انسانیت کا رسول ہوں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو میرے زمانے کے ہیں وہ بھی میرے دائرہ نبوت میں شامل ہیں، اور جو میرے بعد قیامت تک آئیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بھی حضور کے دائرہ نبوت میں داخل ہیں. لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب اور حضور عالمین کے رسول. اللہ جس جس کا رب ہے حضور اس کے نبی اور رسول ہیں. اور حضور نے مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے موضوع بنا کر اسی مسئلے کو خطاب فرمایا مقدی مکاؤ ارسلت الی الخلق کافہ، میں کس کس کا رسول ہوں، میری رسول رسالت اور نبوت کے دائرے سے کوئی فرد مخلوق بھی خارج نہیں ہے، میں اس تمام مخلوق کا رسول ہوں. جی انسانوں کا بھی، جنوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، جبریل کا بھی، میکائیل کا بھی، اسرافیل کا بھی، اسرائیل کا بھی، کروبیاں کا بھی، حاملین عرش کا بھی، 14 طبقوں کا. تو ایک جملے کی اجازت ہے آسان سا. حضور میں میرے 4 وزیر ہیں، 4، 2 زمین کے 2 آسمان کے. جو 2 زمین کے وہ ہیں ابو بکر و عمر، جو آسمان کے ہیں ان کا نام ہے جبریل و میکائیل. وزیر ہیں، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ صدر مملکت کے. تو معنی کیا ہوا؟ ادھر کا بادشاہ بھی میں ہوں، ادھر کا بادشاہ بھی میں ہوں، ادھر بھی میرے وزیر کام کرتے ہیں، ادھر بھی میرے وزیر کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس سے کافروں کو بھی انکار نہیں ہے، جس سے خود اس بے ایمان عورت، گستاخی کرنے والی ملعون، جس نے بد زبانی کی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کے جو مذہب کے جو نام نہاد مذہب ہے ہندو مذہب، اس کے جو بڑے تھے وہ بھی تسلیم کر گئے. وید میں موجود ہے ہندوؤں کی مرکزی کتاب وید میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں. حضور کا نام لے کر اس میں لکھا ہوا ہے اس بولی کے اندر کہ
کہ آخری 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 رہنما آئے گا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہندو شاعر نے اپنی شاعری میں حضور کی تعریف. اس نے کہا میں ہندو ہو کر بھی ایک حقیقت تسلیم کرتا ہوں. جی کہتا ساری کائنات میرے سامنے جمع کر دو. کیا کرو؟ سورج بھی اس میں رکھ دو, چاند بھی رکھ دو, جی درختوں کو رکھ دو, نباتات رکھ دو, جواہر رکھ دو, ہیرے رکھ دو, آسمان رکھ دو, سارا کچھ رکھ دو. پھر مجھ سے پوچھے کہ تو کیا لے. جی یہ ذرا سننے کی بات ہے, یعنی غور سے. تو شاعر کہتا ہے, ہندو شاعر, کہ مجھ سے اگر پوری کائنات کو جمع کر کے کوئی پوچھے تو کیا لے, تو میں کہوں گا, میں کیا کروں گا, نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بڑے بھی تسلیم کر گئے حضور اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. چاند کی اتنا قیمت نہیں جتنا حضور کے نالین شریفین کی ہے. سورج کے اتنا ویلیو نہیں جتنا سرکار کی نالین مقدس کی ہے. اور جس کو پہلوان کشتی سے پہلے مان لے تو بلا مقابلہ ہو جاتا ہے دوسرا بندہ. خود ہندو تسلیم کر گئے حضور نبی ہیں اور سب سے بڑی شان والے ہیں. دیکھیے بھائی, میں 100 کی ایک بات کرتا ہوں, چاند کو حضور نے توڑا کہ نہیں, سورج کو موڑا کہ نہیں. کافر نے کہا کلمہ پڑھوں گا, تسلی کرا دو, درخت کو بلوا دو, یہ چل کر آ جائے, کلمہ پڑھوں گا. حضور نے میرا کہنا بڑی بات ہے, میرا جا کر پیغام دے دو, آ جائے گا. آ گیا کہ نہیں؟ جی انہوں نے کوئی نشانی کیوں نہیں مانگی؟ درخت یہ کیوں نہیں کہا مجھے کوئی چٹھی شکھی دکھاؤ, کوئی نشانی بتاؤ کہ حضور نے مجھے بلایا بھی کہ نہیں. اور پہلے تیار ہیں حکم ماننے کے لیے, امت نہیں ہے تو تیار کیوں ہیں؟ چاند بھی امت ہے, سورج بھی امت ہے, اس لیے 70,000 فرشتے جس کو گھسیٹ کر چلائیں سورج کو, حضور کے ایک اشارے کی مار نہیں آئے. پتہ نہیں میں آپ پہ کیا دم کروں. آگے سمجھ میں, یہ پہلے حضور کے حکم کے کیوں پابند ہیں؟ ہندو آ گیا تھا حضور کے دربار میں, ہندو, بت پرست کو ہندو کہتے ہیں ہماری زبان میں. کراڑ, اس کا نام ہے ابو جہل, وہ بھی کراڑ تھا, بنیا تھا. فرق یہ ہے وہ مکے کا تھا, یہ پکے کا ہے. ایسے مٹھی بری ہوئی تھی, چھپائی ہوئی تھی, آ گیا سامنے دربار میں, حضور کے سامنے کہتا ہے نبی رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. فرمایا میں بتاؤں تو یہ بڑی بات ہے, یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو پھر اس سے بھی بڑی بات ہے. فرمایا 7-6 کنکر ہیں تمہارے مٹھی میں, بتاؤ کنکروں میں کون ہوں. تو کنکروں نے حضور کا کلمہ پڑھ دیا. لیکن یہ ہندو جو ہوتے ہیں یہ بڑے بخیل ہوتے ہیں ماننے میں. پھر بھی وہ کہنے لگا ماننا میں نے نہیں ہے, یہ جادو ہے, جادو. آگے سمجھ میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں اس مسئلے کو, حضور کی عظمت کو سمجھنے کے لیے جو مقدمات میں نے پیش کیے, علمی مقدمات, ان کو دوبارہ ذرا تھوڑا سا پھیرا دیں, ان کو جمع کریں اور پھر نتیجہ نکالیں. کائنات کا بنانے والا ہے, بولو, اسی کو کہتے ہیں اللہ. ہے بھی صحیح, ہے بھی ایک, ہے بھی وحدہ لا شریک. اس نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ایک سلسلہ مقدسہ تیار کیا, اس کو کہتے ہیں نبوت اور رسالت. اس سلسلے کی عظیم ہستی کا نام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا ہی واجب التعظیم ہوتا ہے. بادت خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. اللہ کے بعد جس کی شان سب سے بڑھ کر ہے وہ ہمارے حضور کی ذات ہے, وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب حضور سب سے عظیم ہیں تو سب سے بڑھ کر واجب التعظیم ہے.
ایک عام آدمی کے بھی بھائی کسی کی بےزتی کرنا جائز نہیں ہے. بھرے مجمع میں کسی کو کھڑا کر دو اور اس کی جو ہے نا بےزتی کر دو, عزت نفس پہ حملہ کرو, اس کی بھی اجازت نہیں. تو اللہ کے محبوب کی عزت پر حملہ کرنے کی کون اجازت دے گا جی؟ ایک عام آدمی کی بےزتی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے, تو جو سب سے عظیم ہستی ہو ان کی بے حرمتی کتنا بڑا جرم ہوگا. تو واقعی اس نے جرم کیا ہے. ہمت کرو, اس نے جرم کیا ہے اور مجرم کو سزا ملنا چاہیے, مجرم کو سزا دینا ضروری ہے, ورنہ وہ خود بھی خراب ہوگا, دوسروں کو بھی خراب کرے گا. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس لیے ہم جو کہیں. توجہ فرمائے, کہتے ہیں چونکہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے لہذا ہم آزادی اظہار کے لیے جو کہیں ہمیں حق پہنچتا ہے. ارے ہم بھی تمہیں نہیں مانتے تو ہمیں بھی اجازت دو, ہم ایک لسٹ تیار کریں تمہیں کیا کیا کہیں, پھر پتہ چل جائے گا. جب تم ایک گائے کے منہ پینے والے کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتے تو سید الکائنات کے بے حرمتی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. تو پتہ نہیں اب بول سکتے یا نہیں بول سکتے, سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ہر مسلمان حقدار ہے حضور کا, کیونکہ کلمہ سب نے پڑھا ہے تو سب وارث ہیں نبی کی شان کے. ایک بندے کے 7 بیٹے ہوں, ایک کو کالا, ایک کو گورا, ایک کو لولا لنگڑا, ایک کو غریب, ایک کو امیر, ایک کو بیمار, ایک کو صحت مند, تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے سارے برابر کے وارث ہیں یا کوئی کم وارث ہے, کوئی زیادہ وارث ہے؟ ہمت کرو. باپ فوت ہو جائے جائیداد میں ورثہ اس کو مکمل ملے گا سب کو یا نہیں؟ ہمت کرو. کیا کہیں گے یہ لولا ہے اس کو تھوڑا دو, یہ صحیح ہے چلتا پھرتا خرچہ اس کا زیادہ ہے اس کو زیادہ دو؟ نہیں, سب کا حصہ برابر ہوگا. تو مسلمان کالا ہو یا گورا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کرسی پہ بیٹھا ہو یا فرش پہ بیٹھا ہو, سب کے سب نبی کی عظمت کے غلام ہیں, نبی کی عظمت کے وارث ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے سب کا فرض بنتا ہے کہ بھئی اپنے نبی کی شان کو تحفظ فراہم کریں, نبی کی عزت و عظمت کے جھنڈوں کو بلند کریں. میں انتہائی جملات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا تھا میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں اس شرط پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, ایک تو میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے, دوسرا یہ کہ وقت آنے پر میرے نبی کی حمایت بھی کرو گے. جب نبی بھی حضور کی حمایت کرنے کے پابند ہیں تو امتی کیوں پابند نہیں؟ باقی جس جملے کو اس نے بنیاد بنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شریف کے حوالے سے کہ چھوٹی عمر میں ان کا عقد ہوا سرکار سے, تو ہندو کو گائے کے منہ پینے والے کو نبی کی حدیث کا کیا مطلب سمجھ آئے؟ ایک جملے میں پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح ہوا, غلط رنگ دے کر پیش کیا اور بکواس کر دی, بدزبانی کرتی گئی, 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. تو یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ اس نے یہ بات کہی. تو میں کہتا ہوں کہ اس جاہلہ کو, اس معاندہ کو, اس متعصبہ کو حضور کی حدیث کا کیا مطلب سمجھ آئے گا؟ مطلب اس کو سمجھ آئے گا جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو, حضور کی عزت و عظمت کو سمجھاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ پاک سلسلہ ہوتا ہے, نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے, لہذا وہ معنی کیا جائے گا جو نبی کی شان کے مطابق ہو. میں ایک جملے میں اس حدیث کا مطلب پیش کر دینا چاہتا ہوں, گوش ہوش سے سنو, تقریر ختم مکمل. صحیح تحقیق کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جب نکاح میرے آقا سے ہوا ان کی عمر 16-17 برس تھی. ہمت کرو سارے بولو. جب نکاح مبارک ہوا تو عمر شریف تھی 16-17 برس, اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر شریف تھی 19-20 سال. 6 عشرہ ہے اس نے 6 پڑھا, 9 عشرہ ہے اس نے عشرہ کو حذف کر دیا. جی قرآن و حدیث کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے دل سے حضور کی غلامی اختیار کی. لہذا جس جاہلہ نے معاندہ نے یہ اس نے جی حضور کی گستاخی کیا ہے. خود ان کے خود ملک کے فرما رواؤں کو چاہیے, فرض ہے ان پر کہ اگر ایک عام آدمی کی حتیٰ کہ عزت عرفی ہو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے, تو کائنات کے مالک کے بارے میں یہ غلط لفظ بولے گئے تو سزا اس کو دینی ضروری ہے یا نہیں ہے؟
हिम्मत करो, वो खुद इसका इंतजाम करें। मैं एक जुमला आसान सा पेश करना चाहता हूं। एक बंदा कुत्ता पालता है, देहात में कुत्ते पालते हैं रखवाली के लिए। तो कुछ कुत्ते होते हैं जो कुछ देर के बाद अपने मालिक को काट देते हैं। कुछ होते हैं, ये बहावलपुर में पिछले साल वाकया हुआ था, भी कुत्ते ने मालिक को काट लिया। उसने कहा कि भाई मालिक को कुत्ता मर तो सकता है काट, बल्कि भौंक भी नहीं सकता। तो ये भौंक रहा है तो इसका मतलब है ये बावला हो गया है। क्या हो गया है? सराय की रियासती में कहते छित्ता थी गए, बोलो। पंजाबी में कहते हल्का हो गया है, ये हो गया हल्का। लिहाजा उसने उसको गोली मार दी। क्या किया? क्योंकि जो हल्का हो जाए, जरा छित्ता थी वजह, जो बावला हो जाए वो यहां रहने के काबिल नहीं, कईयों को खराब करेगा। लिहाजा हुजूर है मालिक, और इसने जो बदजुबानी की है ये मालिक को भौंकी है। हिम्मत करो। और जो आम मालिक को, लिहाजा ये जो रंग देते हैं कि भाई ये मुसलमान जोश जज्बे में आ जाते हैं, ये 295C के कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। और बदजुबानों, पहले खुद को संभालो। बदजुबानी तुम क्यों करते हो? चोर चोरी करेगा तो कार्रवाई तो जरूरी हो जाएगी, गुस्ताख जुबान खोलेगा तो कार्रवाई जरूरी हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है चौकस रहे नबी की अजमत को पहरा देने के लिए जी। और ये फर्ज बनता है हर मुसलमान का, घर में हो, बाहर हो, अमीर हो, गरीब हो, वो गदा हो या साइल हो, वो बादशाह हो या हुक्मरान हो, नीचे बैठा है तो भी नबी का गुलाम है, ऊपर बैठा है तो भी नबी का गुलाम है। बात मुकम्मल हो गई, कोटा पूरा हो गया। और नहीं बोल रहे तो आधा घंटा और लगाना चाहता हूं है। तो बस जब कोटा पूरा हो गया है तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला उस बेईमानों को हिदायत दे। हिदायत नहीं है तो वो ही करे जो गुस्ताख रसूल को करना चाहिए जी। और फर्ज बनता है हर मुसलमान का कि अपने फर्ज को पूरा करे। हम अपना हक तो माफ कर सकते हैं, दूसरे का हक माफ नहीं कर सकते। एक बंदे, आम बंदे के 10 रुपए माफ नहीं कर सकते, तो हुजूर की इज्जत के मसले को कैसे माफ कर सकते हैं? लिहाजा वो करो जो हमारा फर्ज बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कर सकते हैं हमने किया है जी। जो बेइख्तियार हैं वो करें मजम्मत। नचोड़ पेश कर देता हूं, जो बेइख्तियार हैं वो करें मजम्मत, और जो बाइख्तियार है वो करें इनकी मुरम्मत। बेड़ा पार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।